میرا پہلا کویشچن جو ہے وہ رہے گا مفتی یاسر الوجدی صاحب سے، اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گی، اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور حکومت میں ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر اسکرین پر لیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر پابندی، مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. Sex slavery involves males and females, both adults and children, and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude, including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، pornography, child sex rings, and sex related occupations such as nude dancing and modeling. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو pornography کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکیوپیشنز ہے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے، یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے. آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ان ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنیج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو، کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی، یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں، بہت سارے آرگیومنٹس ہیں، لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی، دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں
کہ جو ملحدین، مرتدین اور اپوسٹیٹس یا ایتھیسٹ مانتے ہیں. اور یہ آرگیومنٹ کا نام ہے یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ. دیکھیے یوٹیلیٹیرین جو لفظ ہے وہ نکلا ہے یوٹیلیٹی سے, اور یوٹیلیٹی کے معنی آتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی ہے اکثریت کے لیے, جو چیز بھی بہتر ہے وہی مورل ہے, وہی گڈ ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرین. اس کے میں نے حوالے بھی دیے ہیں, ڈیفینیشنز بھی دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیرینزم از اے ورژن آف کانسیکوینشلزم which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong. کہ آپ کسی چیز کا جب نتیجہ دیکھیں گے تو نتیجے سے پتا چلے گا کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری. نتیجہ اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہے, نتیجہ برا ہے تو وہ چیز بری ہے. اس یوٹیلیٹیرینزم کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جرمی بینتھم. تو اس کے بارے میں ہے یہ برٹانیکا میں. جرمی بینتھم, the founder of utilitarianism, described utility as that property in any object whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered. وہ پارٹی کے جس کے مفادات وابستہ ہیں اس کی خوشی یا اس سے غم کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے یا یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے. اور یوٹیلیٹی کے بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز اخلاقی ہے, کون سی چیز غیر اخلاقی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو سلیوری تھی 1861 تک, اس کے بعد ابراہم لنکن نے, جیسے ابھی ہمارے قیصر بھائی نے بھی حوالہ دیا ہے, ایمانسیپیشن پروکلیمیشن سائن کیا اور اس کے بعد سلیوری یکلخت ختم ہو گئی. اس وقت اس سے پہلے امریکہ میں 1800 تقریباً 50 سے یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ ہم سلیوری کو کیوں ختم کریں. تو جو سدرن اسٹیٹس تھے انہوں نے یہ یوٹیلیٹیرین کا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سلیوز ہیں یہ ہماری اکانومی کا حصہ ہیں. اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا, اور اگر ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں رہے تو ہم تو زراعتی اعتبار سے, ایگریکلچر کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں جو کنفیڈریسی بنی ہے جس میں تقریباً 9 یا 11 اسٹیٹس تھے, تو ان کی جو اکنامک ویلیو تھی وہ آج اگر وہ آزاد ملک ہوتا تو اس زمانے میں وہ دنیا کے چوتھے ریچسٹ کنٹری ہوتی. تو ان کا جو پوری بنیاد تھی اکانومی کی وہ سلیوری کے اوپر تھی, اور ان کی دلیل یہ تھی. لیکن جو نارتھ کے اسٹیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو گیا, ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے, جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو آزاد کرو. اب جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ان کو کام کی ضرورت پڑے گی, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں تو فیکٹری کے اندر کام آ کر کریں گے. تو اس بنیاد پر یہ سلیوری کی جنگ شروع ہوئی 1861 میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم آرگیومنٹ دیکھیں, اب آپ اس آرگیومنٹ کو دیکھیں کہ ملحد اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مرتدین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ان کو لیونگ ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر ایک ساتھ رہیں تو ان کے نزدیک یہ ایک مورلی گڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو لاز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد اگر عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد عورت مثلا عدالت میں چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے, اور وہ طلاق لے لے, تو اس کی تقریباً امریکہ میں آدھی پراپرٹی عورت کے نام ہو جاتی ہے. تو اس پراپرٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے بچنے کے لیے مرد یہ چاہتا ہے کہ یار میں کبھی شادی نہ کروں اور اپنی میری جو ڈیزائر ہیں وہ بھی میں پورا کرتا رہوں, اور اس کا طریقہ یہ نکالتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہو. تو یہ یوٹیلیٹی کی بنیاد کے اوپر لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا. آج آپ دیکھیں گے میرج ہے, ٹرانسجینڈرزم ہے, سب یوٹیلیٹی کی بنیاد پر کہ بھئی ایک مرد کو اسی میں پلیجر ملتا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ سوئے, ایک عورت کو اسی میں پلیجر ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سوئے, لہٰذا یہی مورلی گڈ ہے, یہی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. تو آج سے پہلے اگر تقریباً 200 سال پہلے یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر غلامی کو درست قرار دیا گیا, تو اس سے پہلے تاریخ میں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں غلامی موجود ہے, اور غلامی دراصل اس ملک کی اور اس علاقے کی اکانومی کا بنیادی ذریعہ ہے. اگر غلامی کو یکلخت ختم کر دیا جاتا تو اکانومی کولیپس ہو جاتی. اس یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر ہی غلامی کو باقی رکھا گیا, اور یہ ملحدین کی اور ایتھیسٹ کی جو سائیکی ہے اس کے اعتبار سے, یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے. ان کو یہ حق ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غلامی کو برا کہیں, چونکہ اسی آرگیومنٹ کو وہ دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا اور اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوگی تو کچھ لوگ ہماری اس اسٹریم کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے, جو ان کا حق ہے, دیٹس اوکے. لیکن اگر وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپنے ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں مکمل اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا تجزیہ پیش کریں. تو میری جو گفتگو آج تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے. میں سسٹر رینا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے 2-3 سوال پوچھے, کیا ابھی اس کا جواب ہوا یا کچھ باقی ہے؟
میں نے جو ڈیروگیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. میرے پاس کپل آف کوشچن 3 4 5 کوشچن ان لائن ہے. اگر آپ باری باری جواب دینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں. آپ کی اجازت ہو تو جواب سوال. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ جی میرا اگلا سوال یہ ہے، اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ ملحدین کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لانڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ آپ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سیکشول ڈیزائرز کو اس کا میل اونر فلفل کر سکتا ہے، چونکہ اس کو میں اس کے اوپر جی ابھی بات میں آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. یعنی میری اس بات سے یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کی اس آرگومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے. دیکھیے غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں، کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو، کہ اس کی اولاد غلام، پھر اولاد کی اولاد غلام، پھر اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز، یعنی جنگی قیدی. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا، ایشو کیا. یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطابی ثم غدر. دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا. یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا. اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے، یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے، اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا، یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی. یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی، ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے. ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں، وہ یہ ہے کہ فک رقبہ. فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا، ایک دم آزاد کر دیا جاتا، تو کیا ہوتا؟ آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے، ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا، آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا، مجھ کو پلاتا تھا، میں کہاں سے کھاؤں گا؟ اس کو خود کام کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے. اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا، اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے، لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر
پورے کی پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا، لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو. تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا، بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین بنے. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے، اس میں نافع کا نام آئے گا. نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے. کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے، اس میں اکرمہ کا نام آئے گا. اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ آزاد کردہ غلام ہے. تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں. ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز. ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں، آپ ٹافی نہیں دیں گے، آپ کینڈی نہیں دیں گے. تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ، آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا، گلاب کا پھول دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے. جنگ کا اصول یہی ہے. تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو. فشد الوثاق. قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی ہے، اس کو 4 آپشنز دیے ہیں. اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو. یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ 4 آپشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ. دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کے جزیہ لے لیں گے، یہ بم پھوڑیں گے، یہ معصوموں کو قتل کریں گے، یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، یہ بچوں کو قتل کریں گے، تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو، احسان کر کے چھوڑ دو. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں. لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے، بقیہ آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. لہٰذا اگر جنگی قیدی آئیں تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے، بلکہ ان کے 4 آپشنز ہیں. ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. یہ جنگ کا اصول ہے. تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا، چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا. یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے، لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا.